اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج اینڈ ہسٹری کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، یہ ڈھاکہ کی سرزمین تھی اور 1905 کا سال تھا جب نواب سلیم اللہ کی رہائش گاہ پر مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی، جو آگے چل کر مسلمانوں کی ایک نمائندہ جماعت کا روپ دھار گئی۔ اس نئی جماعت کے ماموروں کی مختصر سی جماعت نے مسلمانان ہند کے حقوق کی جنگ کا نعرہ بلند کر کے بارش کا پہلا قطرہ ہونے کا ثبوت دیا۔ محمد علی جناح اس وقت کانگریس کے ممبر تھے، جبکہ آپ یقین رکھتے تھے کہ ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کروانے کے لیے ہندوستانی عوام کو مل جل کر جدوجہد کرنی چاہیے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے آپ نے ہندو مسلم اتحاد کی ایک جاندار تحریک بھی چلائی، جس کے دوران جناح نے ہندوؤں کے طرز عمل کو محسوس کر لیا تھا، لیکن پھر بھی آپ نے اپنی جدوجہد کو جاری رکھا۔ جنگ عظیم کے بعد تحریک خلافت بھی ہماری تاریخ کا وہ موڑ تھا جس نے یہ ثابت کروا دیا کہ ہندو مسلمانوں کو اپنے سیاسی مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب محمد علی جناح مسلم لیگ اور کانگریس دونوں کے سیاسی جماعتوں کے ممبر تھے، مگر اب انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مسلم لیگ کا حصہ بن کر مسلمانوں کی آزادی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اس عہد میں مسلمانان ہند کے حقوق کی جاندار آوازوں میں مولانا محمد علی جوہر، سردار عبدالرؤف نشتر، علی برادران، علامہ محمد اقبال، لیاقت علی خان اور بہت سی دیگر ایسی شخصیات شامل ہیں جنہوں نے اپنی شب و روز تحریک آزادی میں وقف کر دی۔ اسی دوران محمد علی جناح اپنی قوم سے مایوس ہو کر لندن چلے گئے، لیکن مولانا محمد علی جوہر، علامہ اقبال اور دیگر اہم شخصیات نے آپ کو یقین دلوایا اس وقت قوم کو آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ناظرین محترم، 1937 کے عام انتخابات نے ہندوستان کی تاریخ کا وہ زمانہ لایا جب ایک علیحدہ مسلمان ریاست کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ ان انتخابات سے کانگریس بھاری اکثریت میں جیت گئی، جبکہ مسلم لیگ کا دامن تقریباً خالی رہا، اور ظاہر ہے کہ کانگریس نے ہی حکومت بنائی تھی، اور اس حکومت سازی کے بعد ہندوستان کا منافقانہ رویہ کھل کر سامنے آ گیا، جس میں انہوں نے ہر موڑ پر مسلمانوں کے ایک حقیر اقلیت ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ نظام تعلیم میں اس قدر تبدیلیاں لانے کی کوشش کی کہ شیر بنگال مولوی عبدالحق کے مطابق وہ جب اسکول میں گئے تو ان کے تاثرات کے مطابق مسلمانوں کے بچے السلام علیکم بھول کر ہندوانہ طرز عمل میں سلام کر رہے تھے۔ بندے ماترم کو قومی ترانے کا نام دے کر واضح طور پر مسلمانوں کے جذبات کی توہین کی گئی۔ محترم ناظرین و حضرات، محمد علی جناح، جو کہ اب قائد اعظم محمد علی جناح بن چکے تھے، انہوں نے کانگریس کی اس حکومت کے خلاف آواز بلند کی۔ اپنے طرز عمل کی بدولت زیادہ عرصے تک اقتدار میں نہ رہ سکی، اور بالآخر یہ حکومت وقت سے پہلے ہی اپنی موت آپ مر گئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس دن جب یہ حکومت ختم ہوئی تو مسلمانوں کو یوم نجات کے لیے کہا۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کانگریس کے 2.5 سالہ اقتدار نے پاکستان کے راستوں کو آسان کر دیا۔ اگلے دن یہ ثابت ہو گیا تھا کہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کا وہ واحد اور نمائندہ جماعت کا مرکز ہے۔ معزز ناظرین و محترم، قرارداد پاکستان کی منظوری کے بعد مارچ 1940 سے جون 1947 تک کا زمانہ ہندوستان کی تاریخ کا سب سے ہنگامہ خیز دور تھا۔ مسلم لیگ کا مطالبہ پاکستان بر صغیر کی 10 کروڑ عوام کی زبان پر آ گیا۔ مسلم لیگ اپنا وجود واحد مسلمانوں کی جماعت کے طور پر منوا چکی تھی۔ انگریز اور ہندو مسلمانوں کے خلاف متحد ہو چکے تھے۔ کانگریس اور انگریز طرح طرح کی کوششوں میں لگ گئے، مختلف سیاسی ہتھ کنڈے آزمائے جانے لگے۔ مسلم لیگ کو پاکستان کے مطالبے کے متبادل حل پر ڈالنے کی بھرپور کوششیں کی گئی، لیکن حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت اور اصولی موقف نے ان سب کو آڑے نہ آنے دیا۔ مسلم قوم کی مثالی یکجہتی نے قوم کا رخ موڑ دیا۔ بالآخر 1946 کے عام انتخابات کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ مسلمانوں اور مسلم لیگ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ ہندوستان کی طول و عرض مطالبہ پاکستان کا سونامی آ چکا تھا۔ ہر شہر، قصبہ اور دیہات میں قائد اعظم کی اپیل پر لبیک کہتے ہوئے لے کر رہیں گے پاکستان، دینا پڑے گا پاکستان، پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے نعرے بلند۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانان ہند سے مخاطب ہو کر کہا، یہ الیکشن عام الیکشن نہیں ہے، بلکہ ہندوستان میں مسلمانوں کی زندگی اور بقا کا امتحان ہے۔ اگر مسلم لیگ کا امیدوار بجلی کا کھمبا بھی میں کھڑا کر دوں تو آپ سب اس کو ووٹ دیجیے گا۔ آپ کا ووٹ کسی فرد یا شخصیت کے لیے نہیں مانگ رہا،
قائد اعظم کے اس مجاہدانہ اعلان نے برِ صغیر کے مسلمانوں میں بے پناہ جوش و جذبے کی لہر اٹھا دی۔ انتخابات کئی صوبے میں ناسازگار حالات میں منعقد ہوئے۔ نسلی اعتراضات، ڈراؤ گھیراؤ اور دھاندلی کا بازار گرم رہا۔ ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا گیا، لیکن جب نتائج کا اعلان ہوا تو مسلم لیگ نے 90% سے زیادہ سیٹیں حاصل کی۔ برطانوی حکومت اب اس نتیجے پر آ پہنچی کہ پاکستان اب ناگزیر ہے، مزید ٹال مٹول اور سازشیں کام نہ آئیں گی۔ چنانچہ فروری 1947 کو وزیر اعظم برطانیہ نے اعلان کیا کہ حکومت برطانیہ جون 1948 تک ہندوستان چھوڑ دے گی۔ آزادی مسلمانوں کا حق ہے اور دونوں قومیں گٹھی نہیں رہ سکتی۔ جون 1947 کو آل انڈیا دہلی کے وائسرائے سے حتمی 3 مذاکرات کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کا مطالبہ منو من جاننے کی خوشخبری سنا دی اور ساتھ ہی قوم کو یہ بھی بتا دیا کہ ابھی بہت سے معاملات طے ہونا باقی ہیں جن کو بہت جلد حل کر دیا جائے گا۔ 14 اگست 1947 تک لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور نہرو کی بھرٹ چڑھ گیا۔ بنگال اور پنجاب کی تقسیم باؤنڈری کمیشن کے ہاتھوں ضلع گرداسپور کی تحصیل پٹھان کوٹ کو واضح مسلم آبادی کے باوجود بھی ہندوستان کے حوالے کر کے کشمیر تک کا راستہ دے دیا گیا۔ ابھی بہت سے بنیادی فیصلات کا طے ہونا باقی تھا کہ حکومت نے 14 اگست 1947 کو تقسیم ہندوستان کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ 27 رمضان المبارک 14 اگست کو پاکستان بننے کا اعلان ہوا اور بعد میں ہندوستان کی آزادی کا باقاعدہ اعلان کیا گیا۔ اسی مناسبت سے ہمارا یوم آزادی 14 اگست اور انڈیا کا 15 اگست کو منایا جاتا ہے۔ ایک سازش کے بعد پاکستان کے بننے کا اعلان ہوتے ہی پنجاب، بنگال اور اڑیسہ میں نسلی فسادات اور قتل و غارت کا طوفان ٹوٹ پڑا۔ ہندوؤں اور سکھوں نے ظلم و بربریت کی انتہا کر دی۔ بے گناہ مسلمان بچوں، عورتوں، مردوں کو قتل کر دیا گیا، لڑکیوں کو اغوا کر دیا گیا، مسلمان آبادیاں اور محلے نظر آتش کر دیے گئے۔ لاکھوں لوٹے ہوئے قافلے بے سر و سامان پاکستان آنا شروع ہوئے۔ تاریخ کی سب سے بڑی نقل مکانی، 50 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا۔ دشمن سمجھتا تھا کہ پاکستان یہ ایک عظیم جھٹکا برداشت نہ کر سکے گا اور پاکستان کا خواب چند دنوں یا ہفتوں میں ختم ہو کر رہ جائے گا۔ ہندو کھل کر مسلمانوں کو اپنا غلام بنا لیں گے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ پاکستان کے مقامی مسلمانوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کا جذبہ خیر مقدم سے کیا۔ سب شہروں میں مہاجرین کے کیمپس لگائے گئے، چارپائی، بستر اور کھانے مفت فراہم کیے گئے اور ان کی مستقل آبادی میں ہندوؤں کو چھوڑے جانے والے مکانوں میں انہیں منتقل کر دیا۔ نالج اینڈ ہسٹری کے معزز دوستو، یہ بڑی دردناک داستان ہے۔ اللہ کریم کے فضل و کرم سے پاکستان وجود میں آ گیا اور ابتدا کے تمام مسائل کے باوجود عرصہ 73 سال سے قائم ہے اور اللہ رہتی دنیا تک اسے قائم و دائم رکھے گا، آمین۔ ملک کے دشمن ہر طرح سے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمارے عزم بلند ہیں اور پاکستان کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ دوستو، قوموں کی زندگی میں مشکلات آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن ہم نے اپنے آپ کو تیار کر کے ملک کی خدمت کرنی ہے اور ترقی کے لیے کسی بھی قربانی سے گریز نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان اور پاکستان کی قوم کو خاص بنایا ہے۔ اس کی مٹی زرخیز ہے، یہ ملک قائم اور دائم رہنے کے لیے بنا ہے اور ہم بھی اس سے اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے۔ پاکستان ہمارا دل ہے، پاکستان ہماری جان ہے، ہمارا محبت کا پیغام، امن و سلامتی کا پیغام۔ 14 اگست پاکستان کی تاریخ کا وہ سنہرا دن ہے۔ پاکستانی ہونے کے ناطے ہماری زندگی میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمیں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ نالج اینڈ ہسٹری کی طرف سے آپ سب کو 73ویں یوم آزادی مبارک ہو۔ اسی کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی نئی ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔ ویڈیو کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کر کے دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کیجیے۔ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں کا بے حد خیال رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔